اسود بن قیس سے حدیث بیان شعبہ نے ہمیں اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سعید بن عمرو بن سعید سے سنا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہوئے سنا، ہم امی یعنی نہ پڑھ سکنے والی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ حساب جانتے ہیں، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، تیسری بار انگوٹھا بند کر لیا اور مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی اس دفعہ انگوٹھا بند نہ کیا، یعنی پورے 30 دن بتائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2511۔ سفیان نے اسود بن قیس سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دوسرے مہینے کے 30 دنوں کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2512۔ سعد بن عبیدہ سے روایت ہے، کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، آج رات نصف ماہ کی رات ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج رات آدھے مہینے کی رات ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہینہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔ 2 دفعہ اپنی 10 انگلیوں سے اشارہ کیا اور ایسا تیسری دفعہ اپنے انگوٹھے کو کھلنے سے روک یا موڑ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2513۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2780۔ یونس بن یزید نے مجھے خبر دی کہ نافع نے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ نافع نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2781۔ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2782۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2783۔ زہری نے عروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کرتی رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2784۔ ابو معاویہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی، انہوں نے عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز ادا کرتے، پھر اپنے حجرے میں داخل ہوتے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ لگا دیا گیا۔ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے خیمے کا انتظام پہلے سے فرما لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خیمہ لگانے کا حکم دیا، وہ بھی لگا دیا گیا۔ پھر دوسری ازواج نے بھی اپنا اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا، وہ بھی لگا دیا گیا۔ سب نے اعتکاف شروع ہونے سے پہلے خیمے لگوا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر دیکھا تو کئی خیمے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا کیا ان کا ارادہ نیکی کا ہے یا محض باہمی مقابلہ؟ ساتھ ہی اپنا خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا اور وہ اکھاڑ دیا گیا۔ اس سال آپ نے رمضان کا اعتکاف ترک کر دیا اور اس کے بدلے شوال کے ابتدائی 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2785۔ سفیان بن عیینہ